بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بڑا خوبصورت عمل آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عمل اتنا خوبصورت اور آسان ہے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے آسان عمل بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو رزق کی تلاش میں ہیں، جن کے ہاں رزق کی تنگی ہے، جو کہ قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہیں، اور ان دنوں تو تقریباً ہر بندہ ہی مالی مشکلات کا شکار ہے۔ تقریباً اس لیے میں نے بولا کیونکہ پاکستان میں کچھ ایسی کلاسز بھی ہیں کہ جو خرچ کرنا جن کی ہابی ہوتی ہے۔ تو اینی بات ہو رہی ہے ہم جیسوں کی، تو وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت حلال کی عطا فرماتا ہے، اور حلال کے رزق میں یقیناً انسان ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے۔ حلال کے رزق میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لاکھوں خرچتے جائیں اور دوسرے آتے بھی جائیں۔ حلال میں جب برکت آتی ہے تو آپ اچھی چیزیں لیتے ہیں اور وہ چیزیں آپ کے کام آتی ہیں، وہ باعث برکت بنتی ہیں۔ تو ناظرین، بڑا ہی آسان عمل، اتنا آسان عمل کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو عمل ہی نہیں ہے، اتنی سی بات ہے۔ ناظرین، دو آیات ایسی ہیں قرآن پاک میں، ان آیات کو اگر آپ فار ایگزامپل سب سے پہلے تو یہ بات سن لیں، یاد کر لیں، دہراتے رہیں، وہ سب سے اچھا۔ جو لوگ یاد کر کے دہرا نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر، یا جو میں اسکرین شاٹ آپ کو دوں گا پرنٹ کروا کے اپنی جیب میں رکھ لیں۔ مرد حضرات اپنے ویلٹ میں بڑے احتیاط کے ساتھ، یعنی کہ اس کو سنبھال کے، کیونکہ وہ دو آیات ہیں۔ اور خواتین کیا کریں کہ انہی کو پرنٹ کروا کر ان کو ایسے فولڈ کر کے اپنے پرس میں رکھ لیں، اور اس پرس کی حرمت بھی پھر کریں۔ یہ بڑی اس میں جو لازمی چیز ہے نا ناظرین، وہ یہ ہے کہ اس کی پھر آپ کو عزت کرنی ہے۔ آپ کا ویلٹ ہے، اس میں شناختی کارڈ ہے، اے ٹی ایم کارڈز ہیں، بینک کارڈ، جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، ان کی اہمیت تو ہوتی ہی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ دو آیات جب آپ نے فولڈ کر کے رکھنی ہے نا، تو اس کی اہمیت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ اس کو مطلب جتنا بھی چوم کے رکھیں، احتیاط سے، صاف ستھرے ہاتھوں سے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ ان کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ اور کچھ شرائط ہیں، یہ رکھنا تو علیحدہ بات ہے اپنی جیب میں، لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ یہ آیات ناظرین آپ کے اوپر انشاءاللہ آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیں گی، جس کو کہتے ہیں نا چھپڑ پھاڑ کا رزق آنا، اور آنا بھی اتنا زیادہ کہ ماشاءاللہ جتنا مرضی آپ خرچ کرتے رہیں گے وہ کم نہیں ہوگا، جتنا خرچ کریں گے اتنا اور آ جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت جب بھی کسی کو دیتا ہے تو ایسے ہی دیتا ہے کہ جیسے بارش کے قطروں کی طرح رزق آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہ خود فرما دیا قرآن کریم میں، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یقین کریں، ہم لوگوں کو تو آج تک رب سے تعلق قائم کرنا نہیں آیا، ورنہ میرا رب آپ کو ایسے ایسے معجزے دکھا دے۔ آپ آنکھیں بند کریں تو اور معجزہ، آنکھیں کھولیں تو اور معجزہ، سونے کے لیے جب آنکھیں بند کریں تو اور معجزہ۔ آپ صرف اللہ سے اگر جڑ جائیں تو۔ مجھے بعض دفعہ دکھ ہوتا ہے کہ میں اس چینل پر وظائف بتاتا ہوں، اور وظائف بیسیکلی قرآن پاک ایک ہدایت کی کتاب ہے، نور ہے، یہ ہدایت کے لیے آئی ہے، نہ یہ وظیفوں کی کتاب ہے، نہ یہ صرف اور صرف ثواب کی کتاب ہے۔ یہ ہدایت کے لیے ہے، متقین کے لیے، مومنین کے لیے، جو لوگ اللہ سے جڑ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ مینول، جس کو چیز کہتے ہیں کسی چیز کی مینول ہے۔ اکثر اوقات میں سوچتا ہوں کہ اس کائنات، اس زمین، اس جہان، میں، میری وائف، میری فیملی، میرے بچے، یہ چرند، یہ پرند، سب کچھ اس نظام کی مینول، یعنی ایسی کتاب کہ جس کو پڑھ کے آپ یہ زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ جو دو آیات ہیں، یہ اسکرین شاٹ لے کے آپ نے پرنٹ کروانی ہے۔ ان کی شرائط میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں کہ آپ کو ماننی ہے۔ شرائط ہے کیا کیا ہیں، اب وہ بھی سن لیجئے۔ پہلی شرط، ناظرین، جب یہ آیات آپ نے جیب میں رکھنی ہے پرنٹ آؤٹ لے کے، پیپر کا فولڈ کر کے، اس کے بعد آپ کو مکمل کوشش کرنی ہے ایٹ اینی کاسٹ کہ اپنی نمازیں پوری رکھیں، کیونکہ ان آیات کا جو ہے وہ کچھ جیسے ہوتی ہے نا زکوٰۃ ہوتی ہے، کچھ وظیفوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ اس میں شامل ہے۔ نمبر ایک، وہ خوش قسمت لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو کہیں گے الحمدللہ، کم مشکل ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز جی، روزانہ کم از کم ایک
یا 3 مسکینوں کو آپ نے کچھ نہ کچھ ہیلپ کرنی ہے، خواہ 10 روپے ہی دے دیں، خواہ ان کو کچھ کھانے کو ایک سینڈوچ ہی دے دیں، یا کھانے کی کوئی چیز ہی دے دیں، کوئی فروٹ ہی دے دیں لے کے، ان کے ہاتھ میں کچھ تھما دیں، 1 یا 3، اگر زیادہ کریں 5 اور بہتر ہے، ڈیلی کی بیسس پہ آپ نے یاد سے، یہ ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہے۔ اب آپ چاہیں تو مطلب لوگوں کو دکھا کے بھی دے سکتے ہیں، چاہیں تو بغیر دکھائے، یہ دوسری چیز ہے جو آپ کو مسٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا روزانہ شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ورد کرنا پڑے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ورد جاری رکھنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ شکر بھی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف بھی ہے، اور اس کی بڑائی بھی اسی میں ہی بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے یہ کرنے ہیں، یہ 3 اس کے جو ہیں وہ آپ نے مسٹ ہے۔ یہ سمجھیں کہ اس عمل کی زکوٰۃ ہے۔ جیب میں آپ نے پیپر رکھا ہوا ہے، اور آپ جناب یہ روزانہ 1 یا 3 یا 5 مسکینوں کو کچھ نہ کچھ کھلا رہے ہیں اپنی اوقات کے مطابق۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر کھلائیں گے تو اتنا زیادہ ملے گا۔ اب جو آپ یہ عمل شروع کریں گے، جو یہ عمل شروع کریں گے، یہ آیات جو آپ کے جیب میں رکھی ہوئی ہیں، خواتین کے پرس میں رکھی ہوئی ہیں، یقین کریں یہ آیات آپ کا گھر بھر کے رکھ دیں گی، چھپڑ پھاڑ کے رکھ دیں گی، اتنا رزق اور اتنی دولت، لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کرتے کیا ہیں، نہ تو کوئی وظیفہ کرتے ہیں نہ کچھ۔ تو یہ چیزیں آپ کو کرنا کیا ہے، یہ آیات سکرین پہ آ گئی ہیں، ان کا سکرین شاٹ ابھی آپ لے لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سکرین پہ آ گئی، آپ نے ان کا سکرین شاٹ لے لیا، بس اب اس کا پرنٹ آؤٹ کروا لیجئے گا، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پرنٹ آؤٹ اس کا لے لیں، جو اسکرین شاٹ آپ نے لیا ہے، کسی کے پاس بھی جائیں، کسی فوٹو کاپی والے کے پاس جائیں، اسے واٹس اپ کریں کہ بھائی اس کا مجھے پرنٹ آؤٹ دے دو، تو آپ کو اس کا پرنٹ آؤٹ دے دے گا پیپر پہ۔ اس کو فولڈ کریں، 4 تہیں بنا کے اس کی 8 تہیں بنائیں، اور اس کو فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنے ویلٹ میں رکھ لیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ انسان مانگنے والا شرماتا ہے، لیکن وہ دیتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ یہ ایک واحد دنیا میں ہستی ہے جو کہتا ہے مجھ سے مانگو اور مجھ سے ہی مانگو، ورنہ دنیا میں یقین کریں کہ اولاد بھی جب ماں باپ کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، تو ماں باپ حالانکہ پیدا کیا ہوتا ہے، سب کچھ اولاد کے لیے ہے، لیکن بعض دفعہ ایک بار ماتھے پہ بل آ ہی جاتا ہے کہ یہ بچہ میرا اتنا خرچہ کروا رہا ہے، اس کو یہ چاہیے وہ چاہیے، یا کچھ بھی کبھی آپ کو ضرورت پڑے پیسوں کی تو ذرا بھائی بہنوں سے مانگ کے دیکھیے گا، پورے خاندان میں جناب آپ کا ڈنڈورا پیٹ کر رکھ دیں گے کہ اس بھائی بہن نے جو ہے وہ مجھ سے ادھار لیا ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے انشاءاللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ بڑا آسان ہے، کیا عمل ہے بتائیں۔ اور اب یہ جو آیات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ نے روزانہ پڑھنی بھی ہے، کم از کم 1 بار یا 3 بار ضرور پڑھنی بھی ہے۔ یاد کر لیں تو آپ دہراتے رہیں، پھر آپ کو یہ پیپر کھولنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور یہ اب آپ پوچھیں گے کہ کتنے دن رکھنا ہے، کیا حرج ہے، ساری عمر کے لیے رکھ لیں، پرابلم کیا ہے جی، پیپر ہی تو رکھنا ہے۔ اگر مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ 10 روپے کا کھلا رہے ہیں، اللہ آپ کو 1000 روپیہ دے رہا ہے، آپ 1000 کھلا رہے ہیں، اللہ آپ کو 1,00,000 دے رہا ہے، آپ 1,00,000 کھلا رہے ہیں، اللہ آپ کو کتنے دے رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی تو نوٹ کریں نا۔ وہ دینے والا جب چاہے روک لے، یہ تو اس پہ منحصر ہے۔ اب اس آیات کی برکت سے جب وہ دینا شروع کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ اب آپ اس کا خرچہ کیسے کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ روک لیا یتیموں سے، غریبوں سے، تو سوچئے پھر۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔